کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو سرکار کا فرمان ہے کہ ستفترق امتی الی 73 فرقۃ، میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب کوئی جنس اپنے انواع میں تقسیم ہو تو مفہوم جنس سے خارج تو نہیں ہوتی نا۔ یہ کہا میری امت تقسیم ہو جائے گی۔ جس وقت کوئی جنس اپنے انواع میں تقسیم ہو تو کیا وہ جنس کے مفہوم سے خارج ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی امتی رہے گا۔ اگر فرقوں میں بھی بٹے گا تو کافر اس وقت کہو گے جب ضروریات دین کا منکر ہو۔ آپ اس کو مبتدع کہہ سکتے ہیں۔ یا پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس حدیث کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہر اٹھتے بیٹھتے ہر آدمی کو کافر کہتے چلے جائیں، آپ کا حق بنتا ہے؟ سرکار کی امت ایک کلی ہے، ایک جنس ہے، آگے فرقے اس کی انواع ہیں۔ جب کہا جائے حیوان، اس میں گھوڑا بھی ہے، انسان بھی ہے، کوا بھی ہے، تیتر بھی ہے، بٹیر بھی ہے، تو کیا ان انواع میں تقسیم ہونے کی وجہ سے حیوانیت کی دنیا سے خارج ہو جائے گا؟ معلومہ ان طبقات میں بٹنے کے بعد بھی وہ امتی ہے۔ آپ اتنی تنگ نظری نہ برتیں گے، جو آپ کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کو کہیں یہ کافر ہے۔ یہ خارجیوں کا طریقہ کار ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ کار ہے۔ سمجھے؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ خارجیوں کا طریقہ کار ہے کہ جو ان کا عقیدہ نہ رکھے اس کا سیدھا کافر کہتے تھے۔ انہوں نے یہ کام کرنے میں جناب حضر قرار کی پرواہ نہیں کی، صحابہ کرام کو کافر انہوں نے کہا ہے۔ واہ مولا مرسا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کسی صحابی کو کافر کہا ہے؟ ہرگز نہیں کہا۔ حسین تو نے کسی کو کافر کہا ہے؟ نہیں کہا۔ اس کا مطلب کافر کافر کی رٹ لگانا یہ یزیدیوں کا کام ہے، یہ خارجیوں کا کام ہے، اہل سنت کا یہ کام نہیں ہے۔ بات خیال شیف میں آ رہی ہے؟ لوگوں نے سمجھا جو ہمارے ایک کو کافر کہیں گے فوراً مجدد مان لیے جائیں گے، تو آپ اس کو مبتدع کہہ سکتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے جو بھی جس سے بھی آپ ڈرا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر۔ آپ کون ہیں؟